کیوں؟ کیونکہ ان کے کردار پر کام کیا جائے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی مسلم قوم کی زوال کی طرف عالمی طور پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف مسلمان زوال کا شکار کیوں ہے؟ اس کی وجہ اگر ہم قرآن سے اور سنت سے دیکھیں، اس کی وجہ اگر ہم قرآن اور سیرت کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارا عملی فقدان ہے، عملی فقدان ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ہمارے کردار سے متعلق، اور اگر ہم مدارس کے طلباء کی کاوش کی بات کریں جو آج یہ کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم ایک دفعہ دیکھیں تاریخ میں تو آپ کو نظر آئے گا 18ویں صدی سے پہلے آپ کو دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے ان کو ایجاد کرنے والے ان کے موجود اکثر مسلمان ہیں۔ کاغذ کی فیکٹری سب سے پہلے تیونس میں، مسلمان لگانے والے کارخانہ۔ بلب کے بارے میں مشہور کیا گیا، ایک انگریز نے ایجاد کیا، حالانکہ بلب ایجاد کرنے والا بھی پہلے مسلم تھا۔ اور جو مسلم قوم تھی ان میں کسی طرح کی تفریق نہیں تھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی۔ مسلمان ہر جگہ پر مسلمان ہوتا تھا، چاہے وہ ایجادات کی دنیا میں تہلکہ مچا رہا ہوتا تھا یا وہ بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آواز لگا کر کے ایک قوم تیار کرتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو محفوظ کرتی تھی۔ 18ویں صدی سے پہلے تفریق نظر نہیں آتی۔ اس لیے اگر آپ لوگوں نے، جو ہمارے اسکول کالجز کے ٹیچرز بیٹھے ہیں یا اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو، سابقہ کتب کے اندر اب تو خیر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، ایک منظم طریقے سے ان کو بالکل تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں جابر بن حیان ہو، البیرونی ہو، ولی سینا ہو، ان کی اگر تصویریں کتابیں میں جو ہماری نصابی کی کتب ہیں ان میں دیکھی جائے، ان میں اور ایک شیخ الحدیث کے اندر کوئی فرق آپ محسوس کہیں نہیں کروں۔ وجہ کیا تھی کہ نظام تعلیم وہ اس درجے پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت پورے کر رہے تھے۔ تو لہذا آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ بھی کچھ الگ نہیں ہے، سمت الگ کر دکھائی جا رہی ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہ مدارس والوں کے خیر خواہ بن کر ان کے حصے کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور جو مدارس میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں وہ کوئی الگ دنیا کو بالکل گوشہ نشینی اختیار نہیں کر رہے، بلکہ جو مدارس کی ضروریات تھی وہ اس کو پورا کر جو ان کو ضرورت پڑنی تھی اسکول میں موجود ہے، جو ان کو ضرورت پڑنی تھی جو یونیورسٹیز میں موجود ہے، جو ان کو ضرورت پڑنی تھی جو کالجز میں موجود ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدارس میں بیٹھ گئے۔ اب یہ دونوں کے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہم ایک دوسرے کے قریب کبھی بیٹھے ہیں؟ قریب بیٹھے تب سمجھ میں آتی اوہو یہ تو ہم لوگوں کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال میں اکثر کیا کرتا ہوں دوستوں میں، ایک زنجیر کی مانند ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے، اگر درمیان سے ایک کو بھی نکال دیا جائے تو وہ کبھی بھی اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ اور آپ کو پتا ہے بند باندھنے کے لیے یا کسی چیز کو مضبوطی سے جوڑنے کے لیے سارے کے ساروں کا ملا ہوا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو آج یہ جو مدرسے کے لڑکوں نے محنت کی اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت چمن سجا کر رکھا ہے، جس میں علماء بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو پروفیسر بھی نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی بیٹھے، یہ چمن ہے، گلدستہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے تیار کیا تھا، اور وہی گلدستہ تیار کرنے کی پھر سے ایک کاوش اور کوشش ہے جو یقیناً اعلیٰ درجے پر سراہے جانے کے قابل ہے۔ اور یہ ان کا مشن جو یہ ایک گیپ کو دور کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا ہے، یقیناً آج کے دور حاضر کی اعلیٰ درجے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی یہ کام نہ کیا جاتا، 10 سال بعد ہماری قوم نے سوائے حسرت اور تعصب کے کچھ نہیں کہنا تھا۔ تو یہ آج کام کیا جا رہا ہے، یقیناً بہت اعلیٰ ہے، اور میں امید ویلفیئر آرگنائزیشن کا ایز چیئرمین یہ اعلان کرتا ہوں جو یہ مقصد لے کر، جو یہ کام لے کر چلے ہیں، انشاءاللہ پنجاب میں جا کر اس کو باقاعدگی سے شروع کرنے کا کوشش بھی کروں گا، اور ان لوگوں کی رہنمائی میں اس کو کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ ساتھ میں ایک چیز اور آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کام صرف ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ کام یوتھ کا نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں جو بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی ضروری ہے، اور سرپرستی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ نوجوان پھر سے آپ کے پاس آئیں۔
انہوں نے چمن اور گلدستہ سجا کر پیش کر دیا. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھا کر ان کی سرپرستی کریں, ان کو محسوس کرائیں یہ بات کہ آپ لوگوں نے جو کرنا تھا ابتدا کر چکے, اب آگے لے کے چلنا ہماری ذمہ داری, ہم آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں. جہاں جہاں آپ لوگ قدم رکھیں گے ہمارا جو سرپرستی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی. یقیناً ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں ان حضرات کا, علم و عمل کے جو بانی ہیں ان کا, اور انتظامیہ کا, اور جو رضاکارانہ کام کر رہے ہیں ان کا, کہ انہوں نے اس خوبصورت ایک سیمینار کہیں, اس کو ایک چمن کہیں, اس کا مجھے حصہ بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی چل دیے داستان کہتے کہتے. جزاکم اللہ. آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. امید ویلفیئر ایجوکیشن کے چیئرمین جناب ریحان آفتاب صاحب, ادارہ علم و عمل کی ماتحتی میں ایک اور شعبہ جسے الصادق کا نام دیا گیا ہے, اس شعبے سے متعلق تفصیلی آگاہی کے لیے میں دعوت دوں گا اسی شعبے سے منسلک برادر مکرم جناب مفتی عمر رفیق صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بہت اہم موضوع پر ہم یہاں جمع ہیں. اس میں علماء بھی ہیں, طلباء بھی ہیں, اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور کاروباری افراد بھی ہیں, تجارت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. اور آج ہم سب کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ یہ دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیسے زندہ ہو جائے. کیا ہمارا اسکول اور کیا ہمارا کالج اور کیا ہمارے بازار, ان سب کے اندر وہ چیزیں جاری ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے. اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے وہ شریعت ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے لیے. خاص طور پر اگر بات کریں ہمارے معاملات, ہماری تجارت, ہمارے بازار, ہماری مارکیٹیں, ہمارے دفاتر, یہ بہت زیادہ محتاج ہیں اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے اندر جاری کیے جائیں. اور ہمارا دین یہ مسجد میں بند نہیں ہے, بلکہ جس طرح مسجد میں جاری کرنے کے لیے احکامات ہیں اسی طرح بازاروں اور مارکیٹوں میں بھی جاری کرنے کے لیے احکامات ہیں. لہذا ہمارا ہر عمل عبادت ہے, ہماری تجارت عبادت ہے. جس طرح ہمیں نماز پڑھنے پہ اجر ملتا ہے اسی طرح ہمیں تجارت کرنے پہ بھی اجر ملتا ہے.
لیکن شرط یہ ہے نماز پہ اجر اس وقت ہوگا جب نماز ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی طرح تجارت پہ ہمیں اجر اس وقت ملے گا جب ہماری تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور یہ تجارت شریعت کے مطابق کیسے بنے گی؟ یہ کیسی ایسے ہو جائے گی جیسا کہ مدینہ منورہ کے بازار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تجارت کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تجارت ان کو نہ زکوٰۃ کی ادا کرنے سے روکتی ہے، نہ نماز کی ادا کرنے سے روکتی ہے، اور یہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اور کیسے ہمارا وہ تاجر بنے گا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء شہداء کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس سلسلے میں بعض کو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم تجارت میں صحیح کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے اور کوئی ایسی چیز اس میں اختیار نہیں کرتے جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ لیکن اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو جا کر مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب پتہ چلے گا یا یہ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ والی چیز غلط ہے، اس کو جا کر پوچھنا ہے؟ یہ تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شریعت کا جاننے والا ہمارے کاروبار کو آ کر نہ دیکھے اور کاروبار کو آ کر نہ سمجھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ شریعت کے جاننے والے کاروبار سے دور رہے، کاروبار کرنے والے شریعت سے دور رہے، جس کی وجہ سے یہاں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اور ایک گیپ ہے جس کو برج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اس چیز کو سوچا اور الحمدللہ کافی عرصے سے اس کے اوپر، اس ماڈل پر کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا۔ یہاں کراچی میں بھی ہم نے اس کو شروع کرنے کی کوشش کی۔ الصادق کے نام سے ہم نے ایک ایسا ادارہ بنایا جس ادارے کے اندر شریعت کے جاننے والے مفتیان کرام بھی موجود ہوں، اور اس ادارے کے اندر پروفیشنلز، اگر ایچ آر کے پروفیشنل جو ایچ آر میں کام کر رہے ہیں، فائنینس کے پروفیشنلز جو فائنینس میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ جن کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے، اور وہ یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جمع ہوں۔ اسی طرح ہماری اکیڈمیا، ہماری یونیورسٹی میں پڑھانے والے ٹیچرز یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جمع ہوں اور ایک دوسرے کی مدد سے سب کا مقصد یہ ہو کہ شریعت کیسے ہماری تجارت میں، کاروباروں میں زندہ ہو جائے۔ اور جب یہ کام شروع ہوا تو ہمیں پھر اندازہ ہوا کہ یہ ہم نے بہت دیر کر دی، اس لیے کہ ہم دیندار سمجھتے ہیں اس کو جو نمازوں کا پابند ہو، حج اور عمرے بھی کرتا ہو، اور بہت زیادہ ہو گیا تو گھر کے اندر بھی اہتمام کرتا ہے کہ پردے کا اہتمام ہو اور لوگ غلط کام نہ کریں۔ لیکن کاروبار کی چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہم سے غلط ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دیندار تاجر تھے، ان کے یہاں جانا ہوا اور پورا ایک ہمارا پروسیس ہے، اس سے جب ہم گزرے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ صاحب تجارت بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی پابندی سے دیتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ میں غریبوں کو بلاتے تھے، ان کو بلا کر کھانا کھلا دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایک اور صاحب تھے، ان سے جب پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو میں نے کہا زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا اسٹاک ہے جو گوڈاؤن میں پڑا رہتا ہے، تو اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے، کاسٹ پرائس ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ہم کاسٹ پرائس پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ ایسی غلطیاں پتہ چلتی ہیں، عرصے سے اس طرح ہو رہا ہے۔ اور ایک صاحب کے وہاں مثال کے طور پر ماشاءاللہ ان کا کروڑوں کا کاروبار تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ بھائیوں کے اندر آپس میں پارٹنرشپ ہے اور پارٹنرشپ کے اندر کوئی بھی لکھت پڑھت نہیں ہوئی، بعض جگہ یہ بھی طے نہیں ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس شیئر کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اعتبار سے غلطیاں بنیں گی۔ اس سلسلے میں ہم نے اس پلیٹ فارم کو شروع کیا اور آج ہم آپ کو ایک ٹیسٹیمونیل بھی دکھائیں گے اپنا، جو جنہوں نے ہم سے کام کروایا اور اس کے بعد وہ کیسے مطمئن ہوئے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کاروبار شریعت کے مطابق، اور یہ اس وقت ہوگا جب کوئی ماہر شریعت ہمارے کاروبار کو آ کر دیکھے اور اس کو مکمل طور پر پتہ ہو کہ ہمارے کاروبار کو کس طرح کیا جا رہا ہے، جو غلطیاں ہیں وہ کیا ہیں، پھر آخری درجہ اس کا ممکنہ حل کیا ہے، پھر اس حل کو ہم اپنے کاروباروں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمارے کاروباروں کو شریعت کے مطابق بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تجارتوں کے اندر وہ برکت عطا فرمائے جو شریعت کا اہتمام کرنے سے پیدا ہوئی۔ اس سلسلے میں جو چیزیں ہم نے پرووائڈ کرنی شروع کی، اس کے اندر ایک پورا گیپ انالیسس کا پروسیس ہے، جس کے اندر ہم ہر کاروبار کے ہر ڈپارٹمنٹ کو چیک کرتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ اس کا کانٹریکٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم عقود اور معاہدات کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہم شک لکھتے ہیں، چاہے وہ گھر خریدنا ہو، لیکن اس میں بھی کئی دفعہ ایسی چیزیں غلطیاں ہم سے رہ جاتی ہیں اور وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ایک کلوز بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی کانٹریکٹ کی، تو وہ پورا کا پورا کانٹریکٹ جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، اور بجائے اس کے کہ ہمیں وہ کام کرنے پہ ثواب ملتا، وہی کام کرنے پہ ہمیں گناہ مل رہا ہو۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی شروع کیا کہ جو کسی کاروبار کے امپلائیز ہیں ان کو ٹریننگز دی جائیں، ان کو شریعت کی ٹریننگ، جو ایچ آر والے ہیں ان کو ایچ آر کا دین سکھایا جائے، جو مارکیٹنگ والے ہیں ان کو مارکیٹنگ کا پورا دین سکھایا جائے، تاکہ یہ دین جو ہے وہ ہماری ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر زندہ ہو۔ ایک ٹیسٹیمونیل ہے 1 منٹ کا، اس کے بعد اس کو ختم کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام فضل فیاض ہے اور کمپنی مہران انٹرنیشنل ہے، اور میں نے اپنا شریعہ آڈٹ جو ہے وہ الصادق سے کروایا ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ موقع دیا۔ کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ شریعہ آڈٹ کروانا چاہیے، اپنے کاروبار کو جو ہے ہمیں شریعت کے مطابق چلانا چاہیے، تو ہم اپنے حساب سے سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب الحمدللہ ہمارے یہ ایمانی صاحب پر تو انہوں نے کافی حد تک ہمارے کاموں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو جو بھی شریعہ کمپلائنس سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی جو رہنمائی سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ اللہ نے بہت سے ظاہر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ علم و عمل کے ادارہ اور علم و عمل کا ایک شعبہ الصادق، اس کا تعارف آپ نے سنا، اور اس سے ریلیٹڈ اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے بزنس کو شریعہ کمپلائنٹ بنانے کے لیے آپ یہاں الصادق کی ڈیسک انٹرنس پہ موجود ہے، وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی اور ہمارے معاون خصوصی جناب حافظ اشرف صاحب کی بھرپور اصرار پر ہماری آنکھوں کے تارے جناب انس یونس سیفی صاحب، جو کہ ہمارے مایہ ناز ناطقہ ہیں، انہوں نے اپنے انتہائی مصروف اوقات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے وقف کیا ہے، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب انس یونس سیفی صاحب، جزاک اللہ خیر۔